رات کی گہری تاریکی میں صحرا کی ریت کی چوٹیاں چاندنی میں چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ دور کہیں اونٹوں کے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دیتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی خفیف سی لہر سنوٹے کو چیرتی ہوئی گزرتی اور پھر ہر طرف دوبارہ خاموشی پھیل جاتی۔ لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ہلچل تھی، ایک ایسی ہلچل جس نے آنے والے وقتوں کو بدل دینا تھا۔ یہ عرب کے ایک نہایت طاقتور قبیلے عاد کا زمانہ تھا۔ یہ لوگ نہایت مضبوط جسم کے مالک، لمبے قد والے اور دنیا کی ہر طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور ان کا بادشاہ تھا شدوت بن عاد۔ شدوت بچپن سے ہی منفرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی، جیسے وہ ہمیشہ کچھ بڑا سوچ رہا ہو۔ دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، لیکن شدوت ہمیشہ اپنے باپ کے سپاہیوں اور وزیروں کی میٹنگز میں چپکے سے بیٹھ جاتا۔ اس کے کان طاقت، حکومت اور دنیا پر کنٹرول کی باتیں سنتے اور اس کے اندر کسی چھپے شعلے کو ہوا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ شدوت جوان ہوا اور اس کے باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے قبیلے کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس کی سوچ باقی بادشاہوں جیسی نہ تھی۔ جہاں ایک عام بادشاہ اپنی سلطنت کے پھیلاؤ کی فکر کرتا، شدوت کے دل میں ایک نئی قسم کی خواہش تھی۔ ایسی خواہش جو انسان کو سب سے خطرناک تباہی کی طرف لے جاتی۔ غرور۔ شدوت نے اپنی طاقت بڑھائی، سپاہیوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک لے گیا۔ اس نے قبیلوں کو زیر کیا، نئے علاقوں کو اپنے زیر نگی لایا اور ہر طرف اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ لیکن اس کے دل میں پھر بھی ایک خلا تھا، کچھ ایسا جو پوری دنیا پر حکمرانی کے باوجود بھی نہ بھرتا۔ ایک رات وہ اپنے شاہی محل کے سب سے اونچے حصے پر کھڑا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان صاف تھا اور ستارے یوں ٹمٹما رہے تھے جیسے کسی نے سیاہ مخملی کپڑے پر بے شمار چاندی کے ذرے چھڑک دیے ہوں۔ اچانک اسے اپنے وزیر خاص مسما کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ سلامت، کیا سوچ رہے ہیں؟ شدوت نے بغیر پل کے جھپکائے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اوپر کی دنیا کیسی ہوگی، جس جنت کا لوگ ذکر کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ ایسی حسین ہے جیسی بیان کی جاتی ہے؟ مسما نے ادب سے سر جھکا کر کہا، ہاں بادشاہ سلامت، جنت تو وہ مقام ہے جسے خود اللہ نے بنایا ہے۔ انسان اس جیسی کوئی جگہ نہیں بنا سکتا۔ شدوت مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی، غرور، ضد اور تکبر سے بھری ہوئی۔ اور اگر میں اس جیسی جگہ بنا دوں تو؟ مسما چونک گیا، ایسی جگہ؟ بادشاہ سلامت، یہ ناممکن ہے۔ شدوت نے نظریں آسمان سے ہٹا کر اپنے وزیر کی طرف کیا اور آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، دنیا میں ناممکن کچھ نہیں۔ میں شدوت ہوں، وہ جو سوچ لوں اسے کر دکھاتا ہوں۔ وزیر کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن بادشاہ سلامت، یہ سوچ خدا سے مقابلے کی سوچ مت سمجھ لی جائے۔ شدوت نے بلند قہقہا لگایا، میں خدا سے مقابلہ نہیں کر رہا وزیر، میں تو بس اپنی قدرت دکھا رہا ہوں۔ جب اللہ جنت بنا سکتا ہے، میں اس کا انسان ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ مسما نے کچھ کہنا چاہا، مگر شدوت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ صبح ہوتے ہی تمام کاریگروں، مماروں، سنگ تراشوں اور فنکاروں کو جمع کرو، میں دنیا کی سب سے بڑی جنت بناؤں گا، ایسی کہ دیکھنے والا آنکھیں جھپکانا بھول جائے، ایسی کہ لوگ کہیں۔ شدوت نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہ کیا۔ مسما دل میں پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے بادشاہ کو اتنا ضدی، اتنا مغرور اور اتنا بے خوف نہیں دیکھا تھا۔ اگلی صبح حکم جاری ہوا۔ شدوت نے پورے ملک میں منادی کروا دی کہ ہر فنکار، ہر معمار، ہر وہ شخص جو دنیا میں کوئی ہنر جانتا ہے، فوراً دربار میں حاضر ہو۔ جو نہ آیا اسے سزا دی جائے گی۔ دیہات سے، شہروں سے، پہاڑوں اور جنگلوں سے لوگ آنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں کبھی بادشاہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ اب وہ سب شاہی محل کے عظیم دربار میں موجود تھے۔ شدوت شاہی تخت پر بیٹھا تھا،
اس کی آنکھوں میں خواب بھی تھے اور جنون بھی۔ میں ایک جنت بنانا چاہتا ہوں، شدوعد کی جنت، ایسی جنت جو دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ سونے کے محل، چاندی کے دروازے، ہیرے جواہرات کی سڑکیں، نہریں جن میں دودھ اور شہد کی طرح سفید اور شفاف پانی بہے، درخت جن پر ہر موسم کے پھل لگیں، اور یہ سب اس زمین پر ہوگا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے کبھی کسی انسان کو اتنا بڑا دعویٰ کرتے نہیں سنا تھا۔ شدوعد کھڑا ہوا، اس کی آواز پوری محفل میں گونج اٹھی، تم سب کو 10 سال دیے جاتے ہیں۔ 10 سال میں ایسی جنت تیار کرو کہ آسمان بھی اس پر حیران رہ جائے۔ زمین کا انتخاب، شدوعد نے ایک ایسی وادی کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ وسیع اور سرسبز تھی۔ اس وادی کے اطراف اونچے پہاڑ کھڑے تھے، درمیان میں صاف شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن یہ قدرتی خوبصورتی بھی شدوعد کے لیے کافی نہ تھی۔ اس نے حکم دیا، پہاڑوں کو تراش کر ان پر سونے کی پالش کرو۔ ان پہاڑوں سے بھی روشنی چمکے گی۔ کام شروع ہوا۔ ہزاروں مزدور، ہزاروں اوزار اور لاکھوں قیمتی پتھر دور دور سے لائے جانے لگے۔ دن رات کام ہونے لگا۔ پورا ملک ایک بڑے کارخانے میں بدل چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدوعد کے اندر کا غرور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شدوعد کا غرور مزید بڑھتا ہے۔ ایک شام شدوعد اپنی بنائی ہوئی جنت کا معائنہ کر رہا تھا۔ ابھی یہ نامکمل تھی، مگر پھر بھی عام انسان کے لیے وہ منظر ناقابل تصور تھا۔ نہریں، باغات، پال، منڈیر، مینار سب بن رہے تھے۔ شدوعد نے آہستہ سے کہا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا، میں دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ ہوں۔ اسی لمحے اسے ایک بابا جی ملے، پرانے جھریوں بھرے چہرے والے، جو نہ جانے کہاں سے آ نکلے تھے۔ بابا جی نے نرم مگر بھاری آواز میں کہا، اے شدوعد بن آد، انسان کا غرور اس دن ٹوٹ جاتا ہے جس دن وہ خدا کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ شدوعد نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ جو تمہیں آخری بار سمجھانے آیا ہے۔ شدوعد ہنسا، جاؤ بوڑھے، میں تمہارے خوابوں کا قیدی نہیں ہوں، میں اپنی جنت بنا رہا ہوں، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی کہ شدوعد اللہ کی جنت کے برابر جنت بنا سکتا ہے۔ بابا جی نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، کاش تم سمجھ پاتے کہ اللہ کی جنت انسان کے ہاتھوں کی پیداوار نہیں، انسان کے دل کے ایمان کی پیداوار ہے، مگر تم نے دل کو غرور کے پتھر سے بھر دیا ہے۔ شدوعد غصے سے بولا، جاؤ یہاں سے، ورنہ سپاہی تمہیں محل سے باہر پھینک دیں گے۔ بابا جی نے ایک آخری جملہ کہا، شدوعد، تم اپنی جنت ضرور دیکھو گے، لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئے۔ شدوعد نے حیرانگی سے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لمحہ گزر گیا، مگر اس لمحے نے تقدیر کا فیصلہ کر دیا تھا۔ 10 سال گزر گئے، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ملک کا ہر ہنر شدوعد کی جنت میں لگ گیا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ شدوعد کی جنت تیار ہو چکی تھی۔ سونے کے محل، چاندی کی دیواریں، موتیوں کی سڑکیں، شیشے کے مینار، ہیرے کے ستون، دودھ اور شہد کی طرح بہتی نہریں، ایسے باغ جن میں دنیا کے ہر رنگ کے پھول کھلے تھے۔ دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعی انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک جنت تھی۔ شدوعد خوش تھا، بہت خوش۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے خدا کو چیلنج کر دیا ہو، جیسے اس نے آسمان کو چھو لیا ہو۔ شدوعد کی جنت میں جانے کا دن آ گیا۔ شدوعد نے اعلان کیا، کل ہم سب میری جنت دیکھنے جائیں گے، اور وہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پورا ملک خوشیوں میں ڈوبا تھا، لیکن کچھ دل خوف سے کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے انسان جب اللہ کے برابر ہونے کی کوشش کرتا ہے، انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ شدوعد نے اپنی شاہی پوشاک پہنی،
सोने की तलवार, हीरे का ताज और ज़रबफ्त का लिबास। उसका काफिला तैयार खड़ा था। हजारों सिपाही, सैकड़ों हाथी, ऊंट, घोड़े, सब जन्नत की तरफ बढ़ने को तैयार थे। शदोद आगे बढ़ा। इसके कदम मजबूत थे। इसके चेहरे पर गुरूर छाया हुआ था। और फिर वो लम्हा आ गया। शदोद अपनी जन्नत के अजीम दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। शदोद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के दरवाजे के सामने खड़ा था। इसकी पूरी सल्तनत, इसके सिपाही, वजीर, दरबारी और हजारों लोग उसके पीछे कतारों में खड़े थे। सबके चेहरों पर हैरत भी थी और खौफ भी। हैरत इस अजीम अलशान जन्नत नुमा शहर की थी और खौफ इस बादशाह के गुरूर का। दरवाजा इतना ऊंचा था कि जैसे आसमान को छू रहा हो। इस पर सोने के नक्श, चांदी की लकीरें और कीमती हीरे जुड़े थे जो सूरज की रोशनी में अंधी करने वाली चमक पैदा कर रहे थे। दरवाजे के करीब लगे बड़े चराग मोतियों के बने हुए थे और उनकी रोशनी में हर चीज चमक रही थी। शदोद ने एक गहरी सांस ली। वो लम्हा जिसका इंतजार 10 साल से था, उसके सामने था। दरवाजा खोलो। शदोद की आवाज हुआ में गूंजी। सिपाहियों ने सोने के दरवाजे को धकेलना शुरू किया। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे धकेलने के लिए 50 सिपाहियों को एक साथ जोर लगाना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, चरचराहट की आवाज पूरे मैदान में फैल गई, जैसे कोई दो कामत शे जाग रही हो। दरवाजा खुल गया। शदोद ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इसका पांव दरवाजे की दहलीज पर आया, जमीन के अंदर कहीं गहरा धमाका हुआ। सिपाही घबरा कर पीछे हटे। वजीर मिस्मा के दिल की धड़कन तेज हो गई। हुआ अचानक रुक गई। इंदों की आवाजें थम गईं। हर तरफ एक अजीब सा सुकूत छा गया, जैसे दुनिया ने अपनी सांस थाम ली हो। शदोद ने इस गरीब खामोशी को नजरअंदाज करते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहा, मगर उसी लम्हे आसमान पर अचानक एक खौफनाक गिरजती हुई आवाज गूंजी। ए शदोद बिन आद, क्या तूने समझा था कि ताब इंसान होकर रबों के बराबर खड़ा हो सकेगा? ये आवाज कहीं से आ नहीं रही थी, बल्कि हर जगह से आ रही थी। फिजा कांप उठी। शदोद के सिपाही घबरा कर जमीन पर गिर गए। कुछ लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। कुछ खौफ से चीख उठे। शदोद की आंखों में चंद लम्हों के लिए हैरत की झलक आई, मगर फिर वो गुरूर में या कर चिल्वा में बादशाह हूं। मैंने ये जन्नत अपने हाथों से बनाई है। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं ये अमे इतना भारी था कि आसमान तक लरज़ गया। आसमान का बदलता रंग, आसमान का नीला रंग आहिस्ता आहिस्ता जर्द होने लगा। फिर जर्द से सुर्ख, सुर्ख से सिया, जैसे किसी ने आसमान पर आग का पर्दा तान दिया हो। शदोद ने हंसते हुए उसे मामूली समझा। कुदरत मेरी अजमत से घबरा रही है, मगर मैं नहीं। लेकिन वजीर मिस्मा ने खौफजदा आवाज में कहा, बादशाह सलामत, ये आम मौसम नहीं, ये कोई निशानी है। शदोद ने इसकी तरफ गुस्से से देखा। खामोश रहूं, मैं डरने वाला नहीं। लेकिन सिपाहियों के दिलों में खौफ उतर चुका था। जब गुरूर हकीकत से टकराता है, दिल कांपने लगते हैं। शदोद आगे बढ़ा। उसने अपना पांव दहलीज पर रखा। बस एक कदम, और वही लम्हा तकदीर का फैसला बन गया। आसमान फट पड़ा। एक जोरदार कड़क, जैसे कोई पहाड़ फट गया हो। बादल नहीं, बल्कि आग के शोले से मलती जलती बिजली आसमान को चीरती हुई नीचे गिरने लगी। लोग चीखने लगे, हाथी बिदक गए, घोड़े भागने लगे, सिपाही रास्ता भूल गए। हर समत अफरा तफरी फैल गई। शदोद हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। इसकी जन्नत के बुलंद मीनार लरजने लगे। सोने की बनी हुई छतों से चमक गायब होने लगी। दूध और शहद जैसी नहरें बिफरने लगें। दरख्तों के पत्ते पीले होने लगे
जैसे उन पर अचानक मौत छा गई हो। शदवत, जो अब तक फख्र से खड़ा था, पहली बार उसके दिल में खौफ ने जगह बनाई। ये क्या हो रहा है? मैं तो बादशाह हूं, मैंने ये सब बनाया है। एक बूढ़े की आवाज अचानक हुआ में गूंजी। वो वही बाबाजी थे जो 10 साल पहले इसको तंबी करने आए थे। वो कहीं नजर तो नहीं आ रहे थे, मगर उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। शदवत, मैंने कहा था ना, तो अपनी जन्नत जरूर देखेगा, लेकिन इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। शदवत का चेहरा जर्द पड़ गया। जल्द ही वो समझ गया कि ये कोई आम तबाही नहीं, ये इसके गुरूर का अंजाम है। शदवत का आखिरी कदम। शदवत ने तेजी से दौड़ने की कोशिश की। वो दरवाजे में दाखिल होना चाहता था। कम अज कम एक झलक, एक नजर, तमाम जिंदगी का मकसद पूरी करने की कोशिश। वो दौड़ा। इख्तियार के आखिरी लम्हों में भी गुरूर ने इसके दिल को थाम रखा था, लेकिन जैसे ही इसने दूसरे कदम के लिए अपने पैर उठाया, इसकी सांस रुक गई। अचानक से लगा जैसे किसी ने इसका दिल जोर से थाम लिया हो। वो हाँफने लगा। इसकी आंखें फट गईं, चेहरा सुर्ख से नीला होने लगा, पांव लड़खड़ाए और शदवत गिर पड़ा। सारा काफिला चीख उठा, बादशाह सलामत। लेकिन खत्म हो चुका था। शदवत की नब्ज रुक गई थी। उसका गुरूर, इसकी ताकत, इसकी जन्नत, सब खत्म। शदवत बगैर दाखिल हुए अपनी ही बनाई हुई जन्नत के दरवाजे पर हमेशा के लिए खामोश हो गया। शदवत के बाद क्या हुआ? शदवत के गिरने की देर थी कि आसमान से ऐसे तूफान बरसने लगे जैसे किसी ने बादल फाड़ दिए हों। हवाएं दीवानावार चलने लगीं, जमीन में दरारें पड़ गईं, पहाड़ हिलने लगे। शदवत की जन्नत के सुतून गिरते गए, सोने के दरवाजे टूट गए, हीरे जवाहरात बखर गए, और वो अजीम शहर जो 10 साल में बना था, चंद घंटों में मिट्टी में मिल गया। जैसे खुदा ये दिखाना चाहता था कि इंसान के हाथों की बनाई हुई कोई चीज भी रब्बु की मर्जी के बगैर बाकी नहीं रह सकती। शदवत की लाश वहीं पड़ी रही। सोने की जन्नत का दरवाजा उसके पास गिरा हुआ था, लेकिन इस दरवाजे के अंदर वो कभी न जा सका। बादशाह के बगैर कौमें टूट जाती है। शदवत के साथ ही उसकी कौम का गुरूर भी खाक में मिल गया। लोग भागते रहे, मगर तूफान ने सबको लपेट में ले लिया। शदवत की जन्नत, इसकी सल्तनत, उसका नाम, सब मिट गया। सिर्फ एक कहानी बाकी रह गई, गुरूर की, तकब्बुर की, और अल्लाह की ताकत और इंसान की कमजोरी की कहानी। शदवत अपने ही गुरूर के कदमों में गिरा पड़ा था। इसकी आंखें नीमवा थीं और चेहरे पर वो हैरत जिमी हुई थी जो मरने से चंद लम्हे पहले इंसान को इस वक्त महसूस होती है जब उसे सच हकीकत की तरह अपने सामने खड़ा नजर आता है। वो हकीकत जिसे वो जिंदगी भर झुटलाता रहा था। शदवत के गिरने के साथ ही इसकी पूरी फौज, वज़रा और हजारों लोग जिन्होंने इस इंसानी जन्नत को देखने के लिए सफर किया था, खौफ से जमीन पर गिर पड़े। कुछ चीख रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ सिसक रहे थे, लेकिन भागने के लिए कोई जगह न थी। आसमान का रंग अभी तक सुर्ख था, जैसे इसने खून के आंसू रोए हों। हवा में एक बेहोश करने वाली बो थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान जमीन की बुनियादें हिलाने को तैयार हो। शदवत के वजीर खास मिस्मा उसके पास दौड़ते हुए आए। उसने बादशाह के चेहरे को उठाया, मगर उसका चेहरा ठंडा हो चुका था। ये बादशाह, इसकी आवाज कांप रही थी। काश तुम सुनते, काश तुम रोक जाते। लेकिन ये काश तारीख से बड़ी कोई ताकत नहीं जिसका वजन हर तबाही के बाद दिलों पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शदवत की जन्नत ढेर होने लगी। शदवत की मौत का ऐलान हुआ ही था कि अचानक जमीन ने एक गहरी आवाज में कराहना शुरू कर दिया। रर डालिफिलफिसस बेर
زمین پھٹ رہی تھی، وہی زمین جس پر شدود نے اپنی جنت کھڑی کی تھی، اب اس کے پیر ہلانے سے بھی لرزتی نہیں تھی، مگر اللہ کے ایک حکم پر دو ٹکڑے ہونے لگی۔ سونے کے ستون ایک ایک کر کے گرنے لگے، چاندی کے دروازے ٹوٹنے کی آوازیں گرج کی آوازوں سے مل کر قیامت کا منظر بنا رہی تھیں۔ ہیرے جواہرات کی چمک مٹی میں دھنستی جا رہی تھی، ہزاروں لوگ چیختے چلاتے بھاگنے لگے، پانی کی جگہ مٹی اور کوئی پہاڑ کی طرف بھاگا، کوئی دریا کی طرف، درختوں کے پھل چند لمحوں میں خشک ہو گئے، مگر راستے بند ہوتے زمین پر گر گئے۔ ایک پہاڑی راستہ جیسے پوری کائنات شدود کے غرور کو مٹا دینے کے لیے پہاڑ کی طرح اونچی ہو کر پیچھے کی طرف لوگوں کا بھاگنا، مگر راستہ زمین میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئیں جن میں لوگ پھسل کر گرتے اور غائب ہو جاتے۔ بچاؤ، ہمیں معاف کر دو اللہ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ چیخ رہے تھے مگر قدرت کسی کی آواز نہیں سن رہی تھی۔ یہ وہی قوم تھی جس نے شدود کے غرور کو سالوں تک دیکھا اور خاموش رہی۔ خاموشی کبھی کبھی جرم بن جاتی ہے۔ مسما کا انجام۔ وزیر مسما، جو ہمیشہ شدود کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا، اب اپنے انجام کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دوڑنے کی بجائے راکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے میرے ربو! اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی، میں نے اسے روکا تھا، میں نے اسے سمجھایا تھا، مگر وہ نہ راکا۔ اس کے غرور کی سزا ہم سب کیوں بھگت رہے ہیں؟ ایک لمحے بعد اسے جواب ملا، خاموشی کی صورت میں، ایسی خاموشی جیسے آسمان بھی اسے کہہ رہا ہو، ہر قوم اپنے سردار کے ساتھ اٹھتی اور گرتی ہے۔ مسما آگے بڑھا، مگر اس کے پیروں کے نیچے زمین پھٹ گئی اور وہ چیخ بھی نہ سکا۔ وہ دراڑ میں غائب ہو گیا۔ شدود کی جنت کا آخری منظر۔ اب تک پوری انسانی جنت ایک تباہ شدہ لاشے کی طرح پڑی تھی۔ جو ستون آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے تھے، اب زمین پر چت پڑے ہوئے تھے۔ جو دروازے اندھی کر دینے والی چمک رکھتے تھے، اب ٹوٹے ہوئے لوہے کی طرح بے جان پڑے تھے۔ شدود کی لاش کے اوپر دھول کا ایک بڑا بیبکا الفاٹے اور اسے مکمل طور پر ڈھانپ گیا۔ اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں شدود کی جنت اور شدود کی زندگی دونوں مٹی کے ذرے بن گئے۔ بچ جانے والے چند لوگ۔ طوفان گھنٹوں تک چلتا رہا۔ آخرکار رات گہری ہونے لگی اور آسمان کا رنگ دھیرے دھیرے نیلا ہونے لگا۔ ہوا رک گئی، گرد بیٹھ گئی۔ جب سورج کی پہلی کرن صحرا پر پڑی تو منظر ایسا تھا کہ دل پتھر ہو جائے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سونے کے محل کھڑے تھے، اب وہاں صرف مٹی کا ایک اجاڑ میدان تھا، جیسے یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ صرف چند ہی لوگ زندہ بچے تھے، وہ بھی وہ جو جنت سے دور کسی پہاڑ یا غار میں پناہ لے سکے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے اس میدان میں واپس آئے۔ ایک نے پوچھا، کیا وہ ساری جنت واقعی ختم ہو گئی؟ دوسرے نے دھول اٹھا کر دیکھا، ہیرے کا ایک ٹکڑا ملا جس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ سب ختم ہو گیا۔ تیسرے نے آہستہ کہا، ہم نے خدا کے مقابلے میں انسان کو بڑھا دیا، یہ ہماری سزا تھی۔ باقی سب خاموش ہو گئے، ان کے پاس اب کچھ کہنے کو راہ ہی نہیں گیا تھا۔ شدود کی جنت کی یاد آنے والی نسلوں میں۔ سال گزرے، صدیاں بدلیں، قومیں آئیں، قومیں گئیں، مگر شدود کی کہانی صحرا کے ریگزاروں میں زندہ رہی۔ رات کے وقت جب صحرا میں تیز ہوا چلتی تو لگتا جیسے کوئی دور سے کہہ رہا ہو، شدود، شدود۔ بوڑھے قبیلوں کے لوگ آگ کے گرد بیٹھ کر اپنے بچوں کو یہ کہانی سناتے، بیٹو، یاد رکھنا، جب انسان غرور کی حد پار کر دیتا ہے تو اللہ اسے وہیں گرا دیتا ہے جہاں وہ سب سے اونچا کھڑا ہوتا ہے۔ شدود کی جنت بنا لی مگر اس میں داخل نہ ہو سکا۔ بچے حیرت سے سنتے، ماں باپ سر جھکا لیتے اور ہر شخص کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ شدود کی جنت کا انجام سچ عبرت۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شدود کی جنت صحرا کے کہیں نیچے دفن ہے، کچھ کہتے ہیں وہ مکمل تباہ ہو کر ہوا میں اڑ گئی،
کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سبق ہے، ایک ایسی کہانی جو انسان کو اس کے غرور سے بچانے کے لیے سنائی جاتی ہے، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھی گئی، انسان جو چاہے بنا لے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، غرور والوں کے لیے نہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔